بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایک حدیث شروع کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، فرمایا کہ بہت سے لوگ انہیں جانتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیتا ہے اس نے اپنا دین بچا لیا، اپنی عزت بچا لی۔ تو میں بھی پہلے دو جملوں کی تشریح کر رہا تھا، شبہات پہ انشاءاللہ بعدیں بات کریں گے کہ دیکھو بھائی، اللہ نے جن چیزوں کو واضح طور پہ حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، اس میں وہم میں نہیں پڑنا چاہیے، شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دودھ حلال ہے، حلال ہے، شہد حلال ہے، حلال ہے، گندم حلال ہے، حلال ہے۔ اب اس میں آپ فکر میں پڑیں کہ جی جب دودھ نکالا تھا تو گائے نے اس وقت پیشاب کیا تھا یا نہیں کیا تھا، چیٹیں پڑی تھیں یا نہیں پڑی تھیں، تو آپ کے لیے اس تحقیق میں پڑھنا یہ فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی، آپ اپنے آپ کو پریشان کریں گے۔ شہد حلال ہے، حلال ہے، اب اس فکر میں پڑے کہ مکھی نے کہاں سے رس چوسا ہے، تو پریشانی ہوگی آپ کو۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو چیز حلال ہے حلال ہے، اس میں شبہات میں نہ پڑو، وسوسوں میں نہ پڑو، تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے جملے میں فرمایا کہ حرام، جو چیزیں واضح طور پہ حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، وہاں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے واضح طور پہ حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے تو حرام ہے، اب اس سے بچنا ہے، چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، مہذب سے مہذب نام دے دیں اس کو، لیکن وہ شراب اگر ہے تو شراب ہے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سود اللہ نے حرام قرار دیا، سود کی مثال آپ سمجھائی تھی کہ بھائی آپ کسی کو 1,00,000 روپے دیں اور یہ شرط ہو کہ بھائی جب تم واپس کرو گے تو 1,10,000 واپس کرو گے، تو یہ سود ہے اور اس کو ناجائز قرار دیا ہے، قرآن کریم نے بھی ناجائز قرار دیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے بھی اس سے منع فرمایا ہے، تو یہ واضح طور پہ حرام ہے، لہذا اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کی شکلیں ہمارے معاشرے میں مختلف ہیں، کوئی کاروبار کے نام پہ سودی معاملہ کرتا ہے، جیسے کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھائی فلاں کا کپڑے کا کام ہے، میں نے اس کو 1,00,000 روپے دیے ہیں، مہینے میں وہ 2,000 روپے دیتا ہے، تو صرف کپڑے کا کام ہونا کافی نہیں ہے، شریعت نے کسی کو کاروبار، دیکھو آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اس کی الگ صورت ہے، آپ کسی کو قرض کے طور پہ پیسہ دینا چاہ رہے ہیں تو ثواب کا کام ہے، اس پہ 1 روپیہ زائد نہیں لے سکتے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا الگ طریقہ کار ہے، ہماری شریعت نے اس کو واضح طور پہ بتایا ہے کہ بھائی کسی سے پیسے لینے کے کیا طریقے ہیں کاروبار کے لیے، اور کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دینے کے کیا طریقے ہیں وہ بھی واضح طور پہ ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم مسئلہ معلوم نہیں کرتے، ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ اب کل میں نے بہت معمولی سی بات چھیڑی تھی، اب اتنے سوال کہ جی میں نے تو یوں کیا اور میں نے وہ کیا ہے، فلاں نے یوں کیا ہے۔ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو رہی ہے، ہم سوچنا شروع کر رہے ہیں، یہ بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن یہ تو آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا کہ جب آپ پیسے دے رہے تھے کسی کو۔ جب انسان کوئی قدم اٹھائے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ سب سے پہلے یہ دیکھوں کہ اللہ اس کا رسول کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ مجھے ایسا نفع نہیں چاہیے جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے ہو، جو حرام میرے اور میری بچوں کے پیٹ میں لقمہ حرام اس کے ذریعے سے جائے، میرے لیے وہ نفع آگ ہے، وہ جہنم کی آگ ہے، ایسا نفع نہیں چاہیے۔ حدیث میں فرمایا کہ جس جسم کی پرورش حرام سے ہو جہنم کی آگ اس کی زیادہ مستحق، جس جسم کی پرورش حرام سے ہو جہنم کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ ہم بغیر پوچھے بغیر سمجھے یہ سارے کام کرتے ہیں، مولوی صاحب سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ وظیفہ کیا ہے، فلاں چیز کا کیا وظیفہ ہے، فلاں کا کیا وظیفہ ہے، خواب کی تعبیر بھی پوچھ لیتے ہیں، نفل بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اشراق پڑھوں چاش پڑھوں، ان سارے چکروں میں لگے ہوئے ہیں،
لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں. حالانکہ نفل سے زیادہ، ذکر سے زیادہ اس کی فکر کرنی ہے. بھائی دیکھو، آپ نے نفل نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. نفل نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی آپ سے گرفت نہیں ہوگی، پوچھ نہیں ہوگی تم نے نفل کیوں نہیں پڑھے. لیکن آپ نے حرام کمایا، حرام کھایا، قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے. تو ہم لوگ ذکر و اذکار کے پیچھے، نوافل کے پیچھے، خواب کی تعبیروں کے پیچھے وہ تو بہت پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے، حلال حرام کا جہاں مسئلہ ہے وہاں پہ پوچھتے نہیں. نکاح کروانا ہو تو امام صاحب سے نکاح کرواتے ہیں نا، مسجد میں نکاح کرواتے ہیں، گواہ موجود ہوتے ہیں، مسجد سارے اتنے سارا مجمع ہوتا ہے. جب طلاق دینی ہو تو پھر اس وقت مولوی صاحب سے نہیں پوچھتے کہ جی میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، تو طلاق دینے کے شریعت نے کیا طریقہ بتایا. نکاح کرنا ہو تو مولوی صاحب یاد آتے ہیں، کیونکہ ابھی تو مطلب ہے نا. اور جب طلاق دینی ہو تو غصہ ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، تو منہ میں جو آیا بک دیا. پھر اس کے بعد روتے پھرتے ہیں کہ جی میں نے تو یوں کہا تھا اور میں نے تو غصے میں کہہ دیا تھا. تو بھائی غصے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، کوئی ویلنٹائن ڈے پہ تھوڑی کوئی طلاق دیتا ہے. غصہ آتا ہے تو آدمی سب کچھ کرتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ آدمی اپنے غصے کو قابو کرے اور پوچھ کے کرے کہ جی میں یہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، ہر طریقے سے دیکھ لیا، اب آپ یہ بتا دیں کہ جی سیپریشن کا شریعت نے کیا طریقہ بتایا. تو سنت کے مطابق جو طریقہ ہے اس کے مطابق آپ علیحدہ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کبھی ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی افسوس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن نکاح میں پوچھتے ہیں، طلاق میں نہیں پوچھتے. نفل پوچھتے ہیں، ذکر پوچھتے ہیں، خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، سب کچھ پوچھتے ہیں، لیکن حلال حرام نہیں پوچھتے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو دیکھو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کماتے ہیں. اگر حرام کما کے ان کو کھلا رہے ہیں تو آپ بتائیے کتنا خون پسینہ بہانے کا کیا فائدہ ہے. تو جو بھی معاملہ کرے نا کسی کے ساتھ، تو پہلے کسی دارالفتہ سے جا کر، کسی مستند مفتی سے جا کے معلوم کر لیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو کاروباری مسائل ہوتے ہیں، یہ ہر عالم اس پہ عبور نہیں ہوتا. ہر عالم کو اس پہ عبور نہیں ہوتا. نماز روزے کے مسائل تو علماء بتا دیتے ہیں، لیکن کاروباری مسائل یہ ہر عالم کو اس پہ عبور نہیں ہوتا. اس کے ماہرین ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹروں میں نا کوئی جنرل فزیشین ہوتا ہے اور کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو جنرل فزیشین جو ہے وہ پیچیدہ چیزوں کا علاج نہیں کرتا. اسی طرح یہ جو کاروباری مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارا معاملہ جائز ہے ناجائز ہے، اگر ناجائز ہو تو اس کا متبادل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، میں کیسے جائز طریقے سے کسی کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہوں. تو آپ مستند دارالفتہ جائیں اور جو مستند مفتی ہیں ان سے آپ ملیں، اپنی صورتحال ذکر کریں. بہتر ہے کہ دونوں فریق جائیں، ایک پیسہ لے رہا ہے ایک دے رہا ہے، تو دونوں جائیں اور دونوں جا کے سمجھیں کہ پیسہ دینے کا لینے کا کیا طریقہ ہے. جناب نبی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی اگر آپ زندگی دیکھیں نا، وہ حضور سے صرف وضو طہارت کے مسئلے نہیں پوچھتے تھے، وہ کاروباری مسائل آ کے پوچھتے تھے حضور سے، اور آپ اس کا حل بتاتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری میں روایت ہے کہ کنت ابیع الابل بالبقیع، بقیع نامی جگہ پر میں اونٹ بیچا کرتا تھا. تو فرمائے کہ یہ حضور کے پاس آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، صورتحال یہ ہے کہ میں کسی کو اونٹ بیچا، میں نے درہم میں، یعنی سمجھے ڈالر میں وہ پاکستانی کرنسی میں بیچا، درہم میں بیچا. جب ادائیگی کا وقت آیا تو وہ کہتا ہے میرے پاس درہم نہیں ہے، دینار ہے، یعنی کرنسی مختلف ہے کہ میں پاکستانی روپے نہیں دے سکتا، ڈالر دے سکتا ہوں. تو کیا میں لے سکتا ہوں اس سے درہم کے بجائے دینار لے سکتا ہوں؟ اب یہ دیکھیے کاروباری مسئلہ ہے نہیں ہے. یہ تھوڑی کیا کہ کر لیا سب کچھ اور کرنے کے بعد جو ہے نا پھر پریشان کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو میں نے کر لیا. حضور سے پوچھا آ کر، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس کے پاس درہم نہیں ہے، وہ دینار دینا چاہتا ہے، تو اس دن کا جو کرنسی کا ایکسچینج ریٹ ہے اس کے مطابق تم اسے دینار لے سکتے ہو. یعنی جس دن یہ تبادلہ ہو رہا ہے، مثلا آج وہ آیا درہم دینے کے لیے، اس کے پاس درہم نہیں ہے، تو دینار بہتر کرنسی ہوتی تھی، تو دینار دینا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ تم تبادلہ کر سکتے ہو اور درہم کے بجائے دینار لے سکتے ہو.
یہ پوچھا صحابہ کرام نے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمدہ بڑی اعلیٰ قسم کی کھجور لے کر آئے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پوچھا کہ بلال یہ کھجور کیسے لی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ عمدہ قسم کی جو 1 کلو کھجور ہے ہم یہ اس طرح خریدتے ہیں کہ 2 کلو ادنا کوالٹی کی کھجور دیتے ہیں اور 1 کلو یہ اعلیٰ کوالٹی کی کھجور لیتے ہیں. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اف یہ تو ربا ہے. فرمائے کہ یہ تو ربا ہے. جب اجناس کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے تو وہ برابر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 1 کلو کا 2 کلو سے تبادلہ ہوگا. یہ بھی کھجور ہے یہ بھی کھجور ہے. تو کھجور کا کھجور سے جب تبادلہ ہوگا تو 1 کلو کے بدلے 1 کلو ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا یہ تو ربا ہے. پھر خود حل بھی بتایا. اس میں اہل علم کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ صرف ناجائز کہنا کافی نہیں ہے. جو چیز اگر غلط ہے تو آپ اس کا حل بھی بتائیے. اگر ممکن ہے تو سوچئے اس کا جائز حل بھی بتائیے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کام تو غلط ہے, ایسا نہیں کیا کرو, بلکہ یہ کیا کرو کہ جو تمہارے پاس 2 کلو ادنا کوالٹی کی کھجور ہے پہلے اس کو درہم یہ کرنسی کے بدلے بیچا کرو. تمہارے پاس جو 2 کلو کھجور ہے ادنا کوالٹی کی, آپ کو چاہیے 1 کلو کھجور اعلیٰ کوالٹی کی, تو کھجور کا کھجور سے تبادلہ نہ کرو بلکہ 2 کلو یہ جو ادنا کوالٹی کی کھجور ہے اس کو پہلے بیچو کرنسی کے بدلے. جب تمہارے ہاتھ میں کرنسی آ جائے تو اس سے 1 کلو عمدہ کھجور لے لو. جب تمہارے پاس کرنسی آ جائے تو کرنسی سے 1 کلو عمدہ کھجور لے لو. اب یہاں پہ کھجور کا کھجور سے تبادلہ نہیں ہے, کرنسی کا کھجور سے تبادلہ ہے, تو وہ ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ حل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. اب نہ جانے کتنی مثالیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم علماء سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ نفل کیسے پڑھیں, کب پڑھیں, ذکر کیا کریں, خواب یہ دیکھا ہے اچھا ہے برا ہے, وہاں پہ اپنے معاملات بھی پوچھا کریں. کوئی بھی نیا معاملہ کریں کسی عالم سے مشورہ کر لیں, مستند مفتی سے مشورہ کر لیں کہ جی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, دو لوگ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو ہم بسا اوقات صریح حرام کام کر رہے ہوتا ہے. یعنی ابھی میں شبہات پہ بات ہی نہیں کر رہا, ابھی تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم صریح حرام کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں. فقہ حنفی کی تدوین اور اس کی ترتیب امام محمد نے کی ہے. کسی نے امام محمد سے پوچھا کہ آپ نے ہر موضوع پہ کتاب لکھی, آپ نے تصوف پہ کوئی کتاب نہیں لکھی کہ صوفی کیسے بنتے ہیں. آپ نے ہر موضوع پہ کتاب لکھی, حدیث پہ بھی کتاب ہے, فقہ پہ بھی کتاب ہے, سب چیزوں پہ کتاب ہے. آپ نے تصوف پہ کوئی کتاب نہیں لکھی کہ صوفی کیسے بنتے ہیں. فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا, میں نے خرید و فروخت کے مسائل پر ایک پوری کتاب لکھی ہے. جو آدمی خرید و فروخت کے احکام شریعت کے مطابق کرے اس سے بڑا کوئی صوفی نہیں. ہم تو صوفی اس کو سمجھتے ہیں نا جو قوالیوں پہ ناچتا ہے, ٹک ٹکی بجاؤ تو ناچتا ہے, ہم اس کو صوفی سمجھتے ہیں. گلے میں مالا ڈالا ہوا ہے اس نے, اور نہ نماز ہے نہ روزہ ہے, افیون اور ہیروئن وہ پیتا ہے, ہمارے نزدیک وہ صوفی ہے. وہ تو ہیروئن چاہیے, صوفی کہاں سے آیا وہ؟ فرمایا کہ صوفی تو وہ ہے کہ جو معاملات میں شریعت کے احکام پر پوری طرح عمل کرے, وہ سب سے بڑا صوفی ہے. تو مجھے صوفیت تصوف پہ کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے, میں نے تو خرید و فروخت کے موضوع پہ کتاب لکھی ہے. یہ سوچ تھی, یہ اپروچ تھی ان لوگوں کی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بھائی ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہوں اس میں شریعت کی رہنمائی لیں. آخری بات یاد آ گئی, ایک بچی, حضور کے زمانے میں ایک بچی کا نکاح ہونے والا تھا. آپ سوچئے کہ آج کیا کوئی بچی کرے گی ایسے؟ ایک بچی کا نکاح ہونے والا تھا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے, آ کے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے, مجھے یہ بتائیے کہ میرے شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق, میری شادی ہونے والی ہے, میرے شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہے, مجھے یہ بتائیے. یہ سیکھنے کا معمول تھا, یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تھا. تبھی تو وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں.
ہم کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کبھی کسی نے توجہ دلا دی تو سوچتے ہیں کہ اچھا یہ جو کیا ہے پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا